یہ 1070 کی بات ہے۔ سلطان الپرسلان کے شام کی مہم کے بعد حالات مزید خراب ہو چکے تھے اور یہ سب سلطان الپرسلان دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ روم رومانوس دیوجن نے ایک بڑی فوج قائم کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ایک طویل تیاری کے مرحلے کے بعد وہ مشرقی روم سے تاریخ کی سب سے بڑی فوج اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ کی اتنی بڑی فوج لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اناطولیہ کے تمام علاقوں کو واپس حاصل کیا جائے اور اسلامی ریاست سلجوق ریاست پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ فوج سلاویہ، بلغاریہ، جرمن، فرینک، جارجیا، کیومن کے کرائے کے فوجیوں پر مشتمل تھی، جو بلغان کے صوبوں آرمینیائی باشندوں پر مشتمل تھی۔ تاریخی ذرائع کے مطابق صرف منجنیقیں، انجینئر، گھوڑا گاڑیاں، باورچیوں کی تعداد تقریباً 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ رومی تاریخ دانوں کے مطابق اس فوج میں صرف گھوڑوں کی نالیں لانے والی گھوڑا گاڑیوں کی تعداد 400 تھی، جس کے لیے 800 مختلف جانوروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس کے علاوہ باقی ہتھیاروں کے لیے 1000 گھوڑا گاڑی استعمال میں لائی گئی۔ منجنیقوں کی تعداد تو الگ تھی، اس میں استعمال کیے جانے والے پتھروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ ان پتھروں کی نگرانی اور کھینچا تانی کے لیے 1200 لوگ مامور تھے۔ اس کے علاوہ فوج میں چھوٹے درجے کے 30,000 کمانڈر بھی موجود تھے، یعنی فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، جس میں غلام بھی شامل تھے۔ شہنشاہ رومانوس دیوجن کا خیال تھا کہ اس عظیم فوج کے بل بوتے پر اناطولیہ کو کچل کر رکھ دے گا، کیونکہ ساز و سامان سے یہ فوج واقعی ایک بڑی فوج تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ وہ مسلم دنیا کو فتح کر لے گا۔ شہنشاہ اتنا مغرور ہو چکا تھا کہ اس نے جن شہروں کو قبضے میں لینا تھا وہاں کس کمانڈر کو کس قلعہ یا جگہ پر گورنر مقرر کرے گا ان کے نام بھی تجویز کر چکا تھا۔ آپ نے کمانڈروں سے ملاقات کے دوران اس نے یہ بھی کہا کہ تمام مساجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی دوران سلطان الپرسلان نے دمشق پر قبضہ کرنے کی کارروائی کی اور وہاں سے مصر پر چڑھائی کی اور شیعہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف خطرہ منڈلا رہا تھا، کیونکہ شہنشاہ دیوجن کی طرف سے ایک ایلچی سلطان الپرسلان کے پاس آ چکا تھا۔ ایلچی کے ذریعے خط میں یہی کہا گیا کہ وہ ملازگرد، ایرس اور اس کے ملحقہ علاقے مشرقی روم کو واپس کر دے، ورنہ اس نے کہا کہ وہ بڑی فوج کے ساتھ سلجوقوں کے خلاف پیش قدمی کرے گا۔ اس خط کو پڑھ کر الپرسلان شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے سفیر کو واپس بھیج دیا، لیکن ایلچی کی واپسی کے وقت سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے، کیونکہ سلطان الپرسلان کو پہلے یہی کہا گیا تھا کہ رومی حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر سلطان الپرسلان کو اپنے کمانڈروں کی طرف سے کچھ خطوط موصول ہوئے۔ ان خطوط میں بتایا گیا کہ سلجوقوں کے خلاف شہنشاہ دیوجن نے ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے اور اس کے بعد سلطان الپرسلان کو تقریباً 15,000 افراد کی فوج کے ساتھ شام اور مصر سے واپس آنا پڑا۔ سلطان الپرسلان نے واپسی سے پہلے دمشق شہر کو فتح کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ فوج کو حلب کے محمود اور اتسس بے کی کمان میں رکھ دیا۔ شہنشاہ دیوجن نے 2 سال پہلے 40,000 کی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف ایک مہم شروع کی تھی، لیکن خشک سالی کی وجہ سے اس سے اچھے نتائج کے بجائے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ اس بار بھی الپرسلان یہی سمجھ رہے تھے کہ 30 یا 40,000 کی فوج ہوگی، لیکن الپرسلان نہیں جانتے تھے کہ شہنشاہ دیوجن نے اتنی بڑی فوج بنا لی ہے۔ اسی لیے افشین بے اور دوسرے کمانڈروں کے ساتھ اتحاد کو دیوجن کو روکنے کے لیے کافی سمجھا۔ تاہم افشین بے اس بات سے بے خبر تھے کہ شہنشاہ کس قسم کی فوج جمع کر رہا ہے، کیونکہ رومن دیوجن نے یہ سب کام خاموشی سے کیا تھا اور فوج کو جمع کرنے کے لیے
अपना शाही खजाना तकरीबन ख़त्म कर दिया था। जब आफशीन बे के तेज़ रफ्तार जासूस ने शहनशाह की फ़ौज को देखा तो वो घबरा गया। उन्होंने आफशीन बे को इत्तला दी। इसके बाद आफशीन बे ने सुल्तान अल्परसलान को एक पैगाम भेजा और आगाह किया और किस कदर बड़ी फ़ौज के साथ शहनशाह अर्ज़म की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी गिनती करना मुश्किल है। ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी। अल्परसलान को मज़ीद सिपाहियों की ज़रूरत थी, ताहम इससे ज़्यादा फ़ौज दुश्मन के मुहासरे में मसरूफ़ थी। इसलिए अल्परसलान ने सिर्फ आयतकिन बे को कुछ घुड़सवारों के साथ मदद के लिए आने का हुक्म दिया, क्योंकि मुहासरे वाली फ़ौज को अगर बुलाया जाता तो तब तक शहनशाह ने हमला कर देना था। इसके साथ साथ ये मसला भी था कि अगर वहाँ से फ़ौज वापस ली जाती तो यरूशलेम, मक्का, मदीना पर कब्ज़ा हो सकता था और इस कब्ज़े का इम्कान फातिमियों की तरफ से था। इसलिए अल्परसलान वहाँ की फ़ौज को वापस नहीं ला सकते थे। सुल्तान ने अपने वज़ीर निज़ामुल मुल्क को हुक्म दिया कि वो हमदान जाए मशरिक़ से जल्द फ़ौज लाए। इसी दौरान शहनशाह दियोजन की फ़ौज आर्मीनी बासल के साथ एरज़ोरम की तरफ पहुंच चुकी थी, जिसने इसे मशरक़ी फ़ौज के साथ मिला दिया। इस फ़ौज को यही इत्तला दी गई कि अल्परसलान खौफज़दा है और हल्ब से इराक़ की तरफ वापस जा रहा है। इस खबर से शहनशाह को हिम्मत मिली। इसका मकसद अज़रबैजान और फिर ईरान जाकर सल्जूक़ों को तारीख़ से मिटाना था। इसीलिए 20,000 का लश्कर तैयार करके शहनशाह ने अल्परसलान की वापसी का रास्ता रोकने का काम उस फ़ौज को दिया, ताकि सुल्तान वापस मलाज़गिर्द की तरफ ना आ सके। जब अल्परसलान को इसकी खबर मिली तो अब जंग के अलावा कोई चारा ना था। अल्परसलान अब शहनशाह तक पहुंचना चाहता था और उसका रास्ता रोकना चाहता था। अल्परसलान ने दियार बाकर के रास्ते अहलत की तरफ बढ़ा। अहलत में मरवानी अमीर के फरमान के साथ 10,000 कुर्द मकामी रज़ाकार पर जो मुश्तमिल थे, दियार बाकर में सुल्तान अल्परसलान की फ़ौज में शामिल हो गए। अब अल्परसलान के पास 20,000 से बढ़कर 30,000 की फ़ौज हो चुकी थी। मलाज़गिर्द का किला, जिसके बहुत कम तादाद में सल्जूक़ अफवाज ने दिफा किया, लेकिन मजबूरन उनको शहनशाह के सामने हथियार डालना पड़े। ताहम हथियार डालने पर जान की अमान देने वाले ने धोखा दिया और शहनशाह ने मलाज़गिर्द के मुसलमानों को कत्ल कर दिया। दियार बाकर से अहलत पहुंचकर अल्परसलान ने आफशीन बेग के साथ इत्तेहाद किया, जो अपनी फ़ौज के साथ इंतज़ार कर रहा था। इस तरह सुल्तान अल्परसलान की फ़ौज की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो चुकी थी, जिनमें 40,000 अमला आवर और 13,000 घुड़सवार थे। यानी अल्परसलान के पास अब 53,000 फ़ौज मौजूद थी। दूसरी तरफ शहनशाह दियोजन मलाज़गिर्द पर कब्ज़ा कर चुका था और अल्परसलान मलाज़गिर्द की तरफ पेशकदमी कर रहा था। अहलत और मलाज़गिर्द के दरमियान अहवा का मैदान आया, जहां अपनी फ़ौज की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक करारगाह अल्परसलान ने बना ली। इसने यहाँ की पहाड़ियों और मैदानों पर कब्ज़ा कर लिया। मैदान चूँकि मलाज़गिर्द किले के करीब था, इसीलिए दियोजन देखते ही किले से बाहर निकला और अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि वो इसके इशारे का इंतज़ार करे और अल्परसलान की तरफ बढ़ने लगा। चूँकि अल्परसलान नहीं जानते थे कि शहनशाह दियोजन के पास कितनी फ़ौज है, इसीलिए तादाद मालूम करने के लिए अपने कमांडर साउतिकिन बे और खलीफा बगदाद कायम के सफ़ीर को शहनशाह से बात करने के लिए भेजा, यानी एलची बनाकर। अल्परसलान ने ख़त में लिखा कि अगर आप सुलह कर लें और अपने वतन वापस लौट जाएं तो हम सुलह के लिए तैयार हैं, और वो भी बगदाद के खलीफा के ज़रिए। बसूरत दिगर हम अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं। लेकिन शहनशाह यही समझा कि अल्परसलान खौफज़दा है, इसीलिए सुलह की बातें कर रहा है। शहनशाह को अपनी फ़ौज की ताकत पर गुरूर था, इसलिए उसने कहा कि मैं बहुत सोना और मेहनत लगाकर यहाँ पहुँचा हूँ और ये सब हासिल करने के लिए आया हूँ। अब रे शहर को हासिल करूँगा और वहाँ ही अमन कायम करूँगा। मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक इस्लाम पर गलबा
حاصل نہ کر لوں۔ اس نے الپرسلان کی تجویز کو سختی اور بدتمیزی سے واپس کر دیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اصفہان یا ہمدان میں سے زیادہ خوبصورت کون سا شہر ہے؟ اس پر ایلچی سفیر حیران ہو گئے۔ ایلچی نے کہا کہ اصفہان زیادہ خوبصورت ہے، تو اس پر شہنشاہ نے کہا کہ میں اصفہان، میرے جانور ہمدان میں رہیں گے، جس پر سوتکن بے نے کہا کہ ہم تمہارے جانوروں کو وہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہیں کہاں سے ہم نکال سکتے ہیں یہ تم بھی نہیں جانتے۔ یوں جنگ ہونا طے ہو گیا۔ ایلچی سوتکن کی وجہ سے الپرسلان شہنشاہ دیوجن کی تمام فوج کی معلومات تقریباً حاصل کر چکے تھے۔ اب یہ جنگ الپرسلان کے لیے زندگی اور موت کی جنگ بن چکی تھی۔ اگر یہ جنگ ہار جاتے تو سلجوق ریاست زوال پذیر ہو جاتی اور عالم اسلام زوال پذیر ہو جاتا۔ سلطان کی پریشانی دیکھ کر ان کے استاد ابو ناصر نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ اس اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہو جس نے فتح کا ہم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے نماز جمعہ کے بعد آپ دشمنوں پر حملہ کر دیں۔ جمعہ کے دن ہر جگہ مساجد میں الپرسلان کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے فتح لکھ دی ہے۔ خلیفہ قائم امر باللہ نے سلطان الپرسلان کے لیے خطبہ لکھا جو تمام مساجد میں پڑھا گیا۔ یہ 24 اگست کا دن تھا۔ مدینہ، مکہ، یروشلم، حلب، تمام اسلامی ممالک میں ایک ہی خطبہ دیا گیا۔ 24 اگست کو نماز جمعہ کے بعد دونوں فریق جنگ کے لیے تیار تھے۔ سلجوق سپاہیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور الوداع کہا۔ شہنشاہ رومن دیوجن نے اپنی فوج کو روایتی رومن فوج کے قوانین کے مطابق منظم کیا۔ اس نے فوج کے مرکز، دائیں بازو کے ایلیٹس، بائیں بازو کے برانوس اور ریزرو فورس کو ایندرونیکوس دوکاس کی کمان میں دیا۔ فوج کے درمیان آرمینی اور محل کے محافظ دستے موجود تھے۔ بائیں بازو پر بلکان اور یورپ کے مختلف حصوں کے سپاہی تھے۔ فرنٹ لائن کے بالکل پیچھے اطالوی ریزرو فورس بھی موجود تھی۔ دوسری طرف الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ سلجوق فوج کے مرکز میں موجود تھے۔ دوسری فوج طاقتور کمانڈروں جن میں آرتک بے، صندوق بے، آفشین بے، سواتکن بے جیسے کمانڈروں کی کمان میں پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ شہنشاہ نے سپاہیوں کو ایک صف میں ترتیب دیا اور سلجوقوں پر چڑھائی کرنے کو کہا۔ دوسری طرف الپرسلان بھی صرف میدان والی فوج کے ساتھ آگے بڑھے اور سلجوق فوجی پھیل گئے اور پھر رومی فوج کے دائیں اور بائیں بازو کے گھوڑ سواروں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر کہ گھوڑ سواروں پر حملہ ہوا ہے، درمیان میں موجود جنگی فوجوں نے ڈالوں سے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں اور زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ کو کافی وقت گزر گیا تو سلطان الپرسلان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ شہنشاہ دیوجن نے یہی سمجھا کہ الپرسلان پسپائی اختیار کر گیا، یعنی ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے شہنشاہ دیوجن نے اپنی پوری فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ شہنشاہ کو سب کچھ اب آسان لگ رہا تھا اور دوسری طرف سلطان الپرسلان شہنشاہ کی ساری طاقت کو جان چکا تھا۔ رومی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت سمیٹنا چاہتے تھے اور پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس جیت کی خوشی میں موجود ریزرو فوج کا نظم و ضبط بھی ٹوٹ گیا اور شہنشاہ کی فوج جنگ میں جیت کی خوشی میں بکھر گئی۔ تاہم چونکہ یہ ایک حقیقی پسپائی نہیں تھی، اس کے برعکس سلطان چاہتے تھے کہ رومی فوج ان کا پیچھا کرے اور پہاڑوں میں چھپے سلجوقی سپاہیوں کی طرف سے گھات لگائی جائے۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس رومی فوج ہلکے سلجوق گھوڑ سواروں کو پکڑنے کی بہت زیادہ کوشش کر کے تھک رہی تھی۔ شہنشاہ نظم و ضبط میں خلل نہ ڈالنے کا حکم دے رہا تھا اور اپنی فوج کو منظم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم فوج کو روکنا مشکل تھا کیونکہ وہ 300-400 میٹر کے فاصلے پر دشمن کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شہنشاہ نہ صرف اپنی فوج سے دور تھا بلکہ اپنی قرارگاہ سے بھی دور ہو چکا تھا۔ نہ شہنشاہ اپنی فوج کو کوئی حکم دے سکتا تھا، نہ قرارگاہ سے
कुछ अगर लाना हो तो जल्दी में लाया जा सकता था। जब अल्प-अरसलान ने ये महसूस किया कि फ़ौज अब किसी के कमान में नहीं रही बल्कि बिखरी हुई है और इनका पीछा कर कर के थक चुकी है, तो उन्होंने इशारे से हुक्म दिया कि जंग का नकारा बजाया जाए। और फिर जब नकारे की आवाज़ आई तो पहाड़ों में मौजूद सल्जोक फ़ौज बाहर निकली और रूमी फ़ौज को घेर लिया और इसके साथ ही रूमी फ़ौज के दाएं और बाएं बाजू पर हमला कर दिया। सुल्तान अल्प-अरसलान, जो कि आर्जी तौर पर पिस्पाई अख्तियार कर रहे थे, अचानक रुक गए और एक बड़ा जवाबी हमला किया, जिसको देखकर रूमी फ़ौज हैरान रह गई। दूसरी तरफ अब पहाड़ों से और अल्प-अरसलान की तरफ से हमला हो चुका था और एक बेमुनज़्ज़म जंग शुरू हो चुकी थी। इस भगदड़ के दौरान आर्मीनी फ़ौज भागने लगी और एक दूसरे रूमी इलाके की फ़ौज ने हथियार डाल दिए, क्योंकि अचानक हमले से वो बहुत खौफज़दा हो चुके थे। शहनशाह के कमांडर एंद्रियोनिकोस दोकास ने जब आर्मीनी बाशिंदों को फरार होते देखा तो उसने ऐलान किया कि शहनशाह मर चुका है, क्योंकि दोकास का ख्याल था कि शहनशाह अगर जंग में जिंदा है तो इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। और दोकास खुद भी मैदान जंग को छोड़कर भाग गया। जो दुश्मन फौज घेरे में आ गई और लड़ती रही, उनको तलवार के घाट उतार दिया गया। बहुत से कमांडरों को कैदी भी बना लिया गया। रोमी मुरख लिखते हैं कि आखिरकार तुर्कों ने हमें हर जगह से घेर लिया, फिर हम में से हर एक ने अपनी पूरी ताकत से अपने आप को बचाने की कोशिश की और जितनी जल्दी हो सका हमने भागने में ही आफियत जानी। दुश्मन ने हमारा पीछा किया, हम में से बाज पकड़े गए और बाज घोड़ों के नीचे रौंद दिए गए। हमारी तबाही नाकाबिले बयान थी। इसके साथ साथ हमें बाद में मालूम हुआ कि शहनशाह की मौत नहीं बल्कि अल्प-अरसलान ने उसे कैदी बना लिया था।